اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانو کے بھی یلغار ہر شعبے میں بیدار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعبد مؤمن خير من مشرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نکاح کی فضیلت کا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نکاح کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون اور دل کی ٹھنڈک. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ یہ بیوی بچے جو ہیں یہ آنکھ کی ٹھنڈک بنتی ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر دوسرے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبن قبل الوشیب. مشیب کہ اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر وبال بنے. تو نکاح کی جو برکت ہے، نکاح کی جو فضیلت ہے، نکاح کا جو فائدہ ہے، نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے وہ اسی وقت ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہم نکاح کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ ناپاک ہو گئے اور شریعت نے جو کہا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن میں پانی ڈالنا جو کہا ہے، اس طرح غسل کریں گے تو ایک گھڑے میں غسل ہو جائے گا. اور اگر آپ 100 گھڑے ڈال لیجئے لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالیں، کلی نہ کریں تو پاک نہیں ہوں گے. اس زمانے کے اندر جو نکاح کرنے کے بعد خلا کی جو نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑا، کیس مقدمہ اور وبال جان جو آ جاتی ہے، وجہ سب سے ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رشتہ کا لیول کیا ہونا چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے، کیسی جگہ رشتہ تلاش کرنا چاہیے، اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ شادی کے بیاہ کے موقع پر دیندار گھرانے بھی کہتے ہیں کہ روز روز شادی نہیں ہوتی ہے. نعوذ باللہ دل کھول کر کے نکاح کے موقع پر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے. جس طرح نماز سنت کے مطابق نہ پڑھیں، نماز اگرچہ فرضیت ادا ہو جائے گی، سر سے ٹل جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اسی طرح نکاح شریعت کے مطابق نہیں کریں گے تو اس کے انوار و برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب ہمیں جو رشتہ تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے، ہم لوگوں کے بچوں کی عمر نعوذ باللہ 30 سال 35 سال 40 سال تک جو پہنچ جا رہی ہے، بعض گھروں کے اندر ہی صحیح
یعنی 2-3% کے لوگوں کو یہ کیوں مصیبت آتی ہے، یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ یہ حدیث کے انکار کی وجہ، حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ اگر ایک ایمان والا بندہ ہو، غلام ہو، کالا کلوٹا ہو، غریب ہو، وہ غیر ایمان والوں کے مقابلے میں بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو آدمی دیندار ہو، اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول کی نگاہ میں اس کی عزت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کے لوگ نکاح کرنے کے وقت 4 چیزوں کو دیکھیں گے اور 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے نکاح کریں گے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ابو ہریرہ سے، اور ترمذی اور نسائی شریف کے اندر حضرت جابر، یعنی صحاح ستہ کے 6 کتاب میں، صحاح ستہ جو 6 حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے۔ لمالہا، بعض لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ میرا سسر بڑا مالدار ہے، اور نعوذ باللہ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکلوتی بیٹی ہے، سسر کی نوکری ہے، اگر نعوذ باللہ سسر کا انتقال ہو جائے، ساس کو جو پینشن ملے گا اس سے بھی بیٹی کو ملے گا۔ دور تک نعوذ باللہ مسلمانوں کے یہ خیالات، نہایت یہ گھٹیا خیالات مسلمانوں کے آنے لگے ہیں۔ تو 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال کی وجہ سے، کہ کیا ہے اس کے میکے میں بہت زیادہ دولت ہے، میراث ملے گا، پیسہ ملے گا، برابر ہمیں یہ پیسہ ملتا رہے گا۔ یہ آدمی نہایت گھٹیا سوچ کا مالک ہے، جبکہ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد کی جو فضیلت عورت پر ہے وہ 2 وجہ سے۔ مرد حاکم ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ذہنیت ہے کہ عورت کے مال کے اوپر کوئی رال ٹپکائے اور عورت کے مال کی طرف حرص و ہوس اور لالچ کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ قرآن اور حدیث اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ شہر میں رہتے ہیں، کہ جو مرد مالدار لوگوں کی یہاں شادی کرتا اور وہ غریب ہے، اس کو عزت نہیں ملتی ہے، وہ اس کو گھٹیا نگاہ سے سسرال میں دیکھا جاتا ہے۔ بیوی بھی اس کو جو کہا، یہ کارگزاری آپ سنے ہوں گے کہ بعض عورتیں جو کام نہیں کرتی ہیں، ساس اور نند کو کہتی ہیں کہ تم کام کرو، میرے باپ نے تمہارے بیٹے کو اتنے لاکھ میں خرید لیا ہے، تمہارا بیٹا تو میرا نوکر ہے۔ یہ گھمنڈ کی بولی جو عورت بولتی ہے، یہ مال کی وجہ سے بولتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا 4 وجہ سے۔ ایک تو مالداری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے ایک نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان، کہ اس کا بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، اس خاندان میں ہم عزت یہ نکاح کر لیں گے تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی، یہ خیال کر کے بعض لوگ نکاح کرتے ہیں۔ وَلِجَمَالِهَا، تیسری وجہ کہ لڑکی بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، بڑی حسن و جمال کا مالک ہے، اس حسن و جمال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ وَلِدِينِهَا، کہ عورت
اگرچہ بدصورت ہے، اگرچہ غریب ہے، اگرچہ نیچے خاندان کا ہے، لیکن صوم و صلات کا پابند ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھے ہیں، اور اس گھرانے کے اندر دینداری ہے، تو اس دینداری کی وجہ سے بعض لوگ نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ فاظفر بذات الدین، کہ جو آدمی مال، خاندان اور حسن و جمال اور خوبصورتی اور بیوٹی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم جو نکاح کرو دین کی بنیاد پر، کہ لڑکی نماز کے پابند ہے، لڑکا نماز کا پابند ہے، دونوں کے اندر۔ انہیں کہ صرف کیا ہے لڑکی کو دیکھیں، آپ لڑکا دیکھیں، ہماری بیٹی نماز پڑھتی ہے اور لڑکا صرف جمعہ پڑھتا ہے، یا نعوذ باللہ صرف سال کی عید اور بقرعید پڑھتا ہے، لڑکی کو ایسے لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی دیندار ہو، بعض عورتوں کو صرف اس لیے خلا لینا پڑا کہ وہ بیچاری دیندار تھی، پردے میں رہنے والی تھی، برقعے میں رہنے والی تھی، باپ نے پیسے کی بنیاد پر آزاد مزاج لڑکے سے نکاح کر دیا، اور وہ پردہ کرنے پر پابندی اور احتیاط کرنے پر پابندی، تو وہ اس کا نباہ نہیں ہو سکا اور اس لڑکی کو خلا لینا پڑا۔ یہ بھی کارگزاری ہے۔ اس لیے لڑکے کو بھی جو دیکھیے تو وہ بھی دیکھیے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اور لڑکی کے بھی دیکھیے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو لوگ دین کے بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تیرے دونوں ہاتھ گھی کے اندر رہیں گے، یعنی سراپا تیرے اندر بھلائی اور کامیابی رہے گی۔ بہت سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا جو غریب ہے لیکن دیندار ہے، اور نکاح کر دیے، اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے ان کے اوپر کھول دیا۔ چنانچہ تو میرے دوستو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دینداری کو بالکل نظر انداز مت کر دیجئے۔ اگر وہ مالدار کے ساتھ دیندار ہے تو ایسے گھروں کے اندر رشتہ تلاش کیجئے، ورنہ نعوذ باللہ اس زمانے کے اندر جو ہم ماں باپ غیروں کے یہاں جو سالوں بھر ان کو کفر پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں کفر، بعض اسکول جہاں پر پوجا کروایا جاتا ہے اور ماں باپ اس پروگرام میں شریک ہو کر کے اس کے پوجا کے اوپر تالی بجاتے ہیں، یاد رکھیے کہ ایسے لڑکے جب پڑھ کر کے نکلے ڈاکٹر انجینئر تو بن جائیں گے، لیکن اگر وہ لڑکا مسلمان نہیں رہا تو یاد رکھیے کہ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ صرف پیسہ کما لینا اور اولاد کو کھڑا اسٹینڈ کر دینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ناکامی کہا ہے، جس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واموالهم یوم القیامہ، کہ سراپا نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جو اپنے اولاد اور مال کی وجہ سے دین کو خطرے میں اور دین کو داؤ پر لگا دیا۔ قیامت کے دن یہ سراپا نقصان اور بربادی اٹھانے والا ہوگا۔ یہ مال اور دولت کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ مال دولت تو غیر لوگ بھی کماتے ہیں، مسلمان سے زیادہ لوگ کما رہے ہیں، کیا وہ کامیاب ہیں؟ قارون اور فرعون اور حامان اور نمرود یہ بڑے بڑے مالک اور ملک کے عہدیدار تھے، لیکن کیا یہ لوگ کامیاب ہوئے؟ اور ایک صحابی جو فاقہ کشی کے اندر زندگی گزارتے تھے، شہادت یہ کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال نکاح کرنے کے اندر یہ دینداری کا خیال رکھنا چاہیے، اور چنانچہ ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزوج النساء لحسنہن فعسى حسنہن ان یردیہن، کہ عورتوں سے صرف حسن کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، بیوٹی کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح نہ کرو،
اگر کسی عورت کے اندر حسن و جمال بے انتہا ہے لیکن اخلاق برے ہیں، اخلاق کریکٹر اس کے خراب ہیں، یاد رکھیے کہ ایسا مرد زندگی بھر سے عورت اس کو غلامی کرواتی ہے اور کبھی وہ عورت اس کو وہ عزت نہیں دے پاتی ہے جو ایک عورت کو اپنے شوہر کو عزت دینی چاہیے وہ نہیں دے پاتی ہے۔ صرف حسن کی وجہ سے نکاح کرو گے، یاد رکھنا کہ یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ حسن کے ساتھ دینداری بھی ہو، اخلاق اور کردار بھی ہو۔ یہ بچپن میں نے استادوں سے جب نصیحت کرتے تھے تو یہ شعر پڑھتے تھے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے آنکھیں اور اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے دل۔ کہ اگر حسن و جمال ہے تو چند دن آنکھیں اس سے خوب کیا ہے مزے حاصل کرے گی، لیکن اگر اخلاق اور کردار اس کا اچھا ہے تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر دل اس سے خوش رہے گا۔ اگر حسن و جمال ہے بڑھاپے میں وہ حسن و جمال ختم ہو جائے گی، لیکن اخلاق اور کردار اور دینداری اس کے اندر ہے، بڑھاپے اور موت تک وہ کام دے گی اور وہ شوہر کے لیے سامان روح اور دل کا سکون لتسکنوا الیہا، یہی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ان کے حسن کے بنیاد پر نکاح نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے ہلاکت اور ناکامی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، اور نہ عورت سے مال کی بنیاد پر نکاح کرو، کیونکہ مال عورت کو سرکش اور عورت کو گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے پاس یہ کارگزاری آئی ہے، لوگ ہر طرح کے لوگ تعویذ شکل کے میں، مسئلے کی شکل میں اور جس طرح بھی ہو، کہ یہ عورت کا جملہ، بہو کا یہ جملہ کہ ساس نند کو یہ کہنا کہ تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے کو میرے باپ نے اتنا لاکھ میں خریدا ہے، تمہارا بیٹا میرا نوکر ہے، میں کوئی گھر کا کام نہیں کر سکتی ہوں، تم لوگوں کو مجھے یہ سب کرنا پڑے گا، میں کھانا نہیں بنا سکتی ہوں، یہ سب جو کارگزاری آتی ہے، اس ظاہر بات ہے کہ ایک غریب آدمی اتنے ہائی لیول کے مالدار گھرانے میں شادی کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں وہ نوکرانی لگی رہتی تھی، وہاں جھاڑو نہیں لگتا تھا، تو آپ لوگوں کی وہ خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ تو اگر مال کی بنیاد پر کریں گے تو یہ مال ان کو سرکش بنا دے گی۔ وَلَكِنْ زَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، لیکن دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اور اللہ کے نبی کیا فرمائے، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر، یہ فرمائے وَلَأَمَةٌ، کہ اگر ایک عورت باندھی ہو، آزاد بھی نہ ہو، باندھی ہو، خرما اور اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہو، سودا اور کالی بھی ہو، لیکن ہو ذات و دین، دیندار عورت ہو، یہ افضل ان تمام حسن والوں سے اور مال والوں سے اور حسب اور جمال والوں سے یہ بہتر ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ تاجر خراسانی ایک بڑا مالدار آدمی تھا، بہت بڑا رئیس، بہت بڑا مالدار، اور اس کا غلام تھا بڑا عالم، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا دیندار۔ تاجر خراسانی کی ایک لڑکی تھی، خراسان کی یہ واقعہ ہے، ان کی لڑکی جوان ہو گئی، شادی کرنے کے لیے وہ فکر مند تھے کہ رشتہ کرے تو کہاں کرے۔ یہ خود ہر آدمی ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے کہ جب اولاد شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تاجر خراسانی کو یہ غلام جو دیکھے، جو عالم بھی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا آقا رات کو ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آقا کیا بات ہے، رات تو سونے کا وقت ہے، آپ رات میں ٹہل کیوں رہے ہیں؟ کیا پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی جو آپ سونے کے بجائے، بستر میں ہونے کے بجائے باہر ٹہل رہے ہیں؟ تاج خراسانی آقا نے کہا
کہ عزیزم معلوم ہے کہ میری لڑکی جوان ہو چکی ہے، اب میں پریشان ہوں کہ رشتہ کروں تو کہاں کروں، رشتہ کس گھر کے اندر میں کروں، میں پریشان ہوں، میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، میں فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوں کہ شادی کس گھر کے اندر اپنی لڑکی کو میں کروں۔ تاجر خراسانی کے جو غلام تھے، عالم بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کا آسان شکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقہ بتا دیا ہے، آپ بالکل آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کے رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے بتاؤ؟ تو یہی حدیث جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حضرت جابر سے ترمذی اور نسائی کے اندر 6 کتاب کے اندر جو موجود ہے، یہ حدیث انہوں نے پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 4 وجہ سے نکاح کی جاتی ہے۔ یہودی لوگ جو شادی کرتے ہیں وہ مال کی وجہ سے، یہودیوں کی عادت ہے کہ جن گھروں کے اندر مال زیادہ ہے، یہودی لوگ مالداری کی وجہ سے رشتہ کو فائنل کرتے ہیں اور رشتہ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ آپ یہودیوں کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود مالدار ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگوں سے آپ کے تعلق ہیں، کسی رئیس سے آپ گھرانے کے اندر نکاح کر دیجئے۔ آج ہمیں افسوس ہے کہ ہم مسلمان لوگ بھی مال کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بولتے لڑکی جیسی بھی ہو چل جائے گی، پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ذلت اور خسارے کی بات اور دنات کی بات ہے۔ ارے جب پیسہ ہی سے شادی کرنا ہے تو اس آدمی کو بینک سے نکاح کر لینا چاہیے، بینک سے نکاح کر لیجئے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی یہ فرمائے کہ اگر یہودیوں کے طریقے پر کرنا ہے تو ایک شکل تو ہے نعوذ باللہ مالدار کے یہاں آپ دیکھ لیجئے، اور عیسائی لوگ جو ہے وہ حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ اگر عیسائیوں کے طریقے پر کرنا ہے تو ایک سے خوبصورت لڑکا ہے اس کو تلاش کر لیجئے، اور اہل عرب زمانے جاہلیت کے اندر جو ان کا طریقہ تھا، لحسبہا کہ بڑا اونچا خاندان، بڑا عہدہ والا اور بڑا رتبہ والا اونچے خاندان والے کو وہ لوگ دیکھا کرتے تھے۔ اگر اہل عرب کے زمانے جاہلیت کے طریقے پر نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کو تو پھر کسی بڑے خاندان والے کی یہاں کر دیجئے۔ اور اللہ کے رسول کو جو پسند تھا کہ دین کی وجہ سے، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی بڑے بڑے مالدار صحابی سے بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے، جو مفلسی کے اندر تھے ان کی زرہ بیچ کر کے شادی کے کچھ جو ضروری سامان تھے ان کا انتظام کیے، اور فرمائے کہ اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی دیندار، پرہیزگار، متقی ان کے یہاں آپ نکاح کر لیجئے۔ یہ حدیث جب ان کے غلام عالم جو متقی پرہیزگار تھے ان کو یہ حدیث سن کر کے بڑی تسلی ہوئی، اور فرمائے کہ میں شکر گزار ہوں اے میرے غلام، تو نے میرے سامنے راستہ کو بالکل کلیئر کر دیا، اور آسانی کے ساتھ اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کس کے یہاں میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں مشورہ کیے کہ اللہ کے یہودیوں کے طریقے پر نکاح کرنے میں کبھی کامیابی نہیں، اسی طرح عیسائیوں کے طریقے پر اور اہل عرب جو زمانے جاہلیت میں رہتے تھے ان کے بھی طریقے پر نکاح کرنے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرنے کے اندر ہے۔ اس لیے اب ہم لوگوں کو کسی دیندار کو تلاش کر کے اپنی لڑکی کو نکاح کرنا چاہیے۔ چنانچہ میاں بیوی نے مشورہ کر کے کہا کہ ہمارے غلام سے تو بڑھ کر کے اس شہر میں نہ کوئی عالم ہے، اور نہ اس سے بڑھ کر کے کوئی متقی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کے کوئی ولی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کے کوئی پرہیزگار ہے۔
सोचिए कि इतना बड़ा अरबपति आदमी, ताजिर जिसका एक गुलाम था, लेकिन गुलाम उस अरबपति के यहाँ कितने मालदार घराने से रिश्ते आ सकते थे, लेकिन उस ताजिर खुरासानी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि दीन की बुनियाद पर तुम निकाह करो, फर कामयाब रहोगे, कि तुम क्या दीन की बुनियाद पर निकाह करो, कामयाब रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह रास्ता दिया है। उन लोग मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया कि अब हम अपनी लड़की का निकाह अपने इसी आलिम गुलाम से कर देंगे। चुनांचे अपने आलिम गुलाम से कर दिए। बरकत देखिए कि क्या बरकत नाजिल हुई, कि अगरचे वरासत में बहुत सारा पैसा उनको मिला, माल मिला, लेकिन जो बच्चा उनके यहाँ तवल्लुद हुआ, उस बच्चे के नाम पर देखिए कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जो इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि हजरत इमाम बुखारी की हदीस पर भी लोगों ने नक़्दो तबसरा किया है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, किताबुज़ ज़ुहद है, इसी तरीके से और इनकी जो किताब है, इतने बड़े मुहद्दिस के 6 महीने ये जिहाद किया करते थे और 6 महीने तक मुसलसल हदीस लिखा करते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और बहुत बड़े मुजाहिद भी थे। इतने बड़े मुहद्दिस कि इनकी हदीस जो जमा की हुई है, कोई भी इनके हदीस के ऊपर ज़ोफ़ का हुक्म नहीं लगा सकता। ऐसे बड़े मुहद्दिस, इतने मजबूत मुहद्दिस पैदा हुए और इतने बड़े मुजाहिद पैदा हुए कि ये जब क्या है जिहाद करते थे, जिहाद करने से जो लौटते थे तो ये जिस्म का जो मैल होता था, उस जिस्म के मैल को जमा करते थे और जमा करके इतना मैल जमा हो गया था कि 2 ईंट बन गई थी। और पहले ज़माने में ये पेंसिल और कलम नहीं होता था। आप लोग जो बूढ़े लोग होंगे देखे होंगे कि पहले ज़माने में नरसल को छील करके स्याही में डबो करके लिखा जाता था। जो बड़े बूढ़े हैं वो जानते हैं कि पहले ज़माने में इसी तरह लिखे जाते थे, इस तरह का कलम नहीं होता था। तो वो कलम जो छीलने वाला था, उसके बुरादा भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए। मौत के वक्त इन्होंने नसीहत की कि मेरे गुस्ल के पानी को जो जोश दिया जाए बेरी के पत्ते से नहीं, बल्कि मेरे छीले हुए कलम से जो इसका है, इससे जोश दिया जाए और उससे गुस्ल दिया जाए और मेरी कब्र के अंदर इसी 2 ईंट को रख दिया जाए। इतने बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, इतने बड़े नेक। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भिखारी से कर दीजिए, लेकिन दीन को अव्वले वहले में तरजीह दीजिए। बहुत सारे कह रहे कि मौलाना है, क्या 20,000 15,000 मिलता है, क्या मेरी बेटी को खिलाएगा, ये करेगा। अगर वो इंशाअल्लाह आपकी दीनदारी की बरकत से कोई भी मौलाना को आप आज तक नहीं, जितना भले वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जो सुकून और जो इज्जत के साथ दीनदार लोग रखते हैं, वो बड़े बड़े करोड़पति के घर लोग नहीं रखते हैं। भले उनके घर में एसी मिल जाएगी, जिस्म तो ठंडा हो जाता है, लेकिन वहाँ जो तकलीफें पहुँचाई जाती हैं बददीनी की वजह से, जिस्म अगरचे ठंडा रहता है लेकिन रूह उनकी गर्म रहती है। और दीनदारी की बुनियाद पर अगरचे जिस्म गर्म रहेगा, लेकिन अल्लाह और रसूल के डर की वजह से जो बीवी के हक अदा दीनदारी की वजह से की जाएगी, वो वहां पर अगरचे जिस्म गर्म रहेगा लेकिन दिल ठंडा रहेगा। चुनांचे वाक़या मशहूर है, हजरत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी किताब के अंदर लिखी है कि एक बड़े रईस के घर में
लड़की थी और पहले ज़माने में जा रही थी और रात की ये असर के वक्त फसाद हो गया और हिंदू मुस्लिम की बात हो गई, तो मस्जिद के अंदर एक लड़का पढ़ता भी था और मुअज्जिन गिरी या इमाम भी थे, और वो लड़की वहाँ पर घुस गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए बाहर फसाद हो गया, मेरी इज्जत का ख़तरा है, रात भर हमें मस्जिद में रहने दीजिए। चुनांचे उन्होंने मिन्नत समाजत की कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं यहीं खाता पीता हूँ, मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। अगर लोगों को पता चल गया कि रात भर अपने कमरे में लड़की को रखा है तो मेरी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी, आप यहाँ से चले जाएं। लड़के, लेकिन दूसरे तरफ एक मोमिन बहन की इज्जत का सवाल था। बहरहाल लड़के ने अपने रूम में जगह दे दी और लड़का पहले ज़माने में मोमबत्ती और चिराग जला करके पढ़ते थे, उसमें रात भर पढ़ना शुरू कर दिया। लड़की भी देखती थी कि लड़का अपनी उंगली को कभी कभी मोमबत्ती के ऊपर डालता था और खींच लेता था। बहरहाल लड़की इज्जत के साथ उसके तरफ निगाह उठा करके भी लड़का नहीं देखा। तालिब इल्म सुबरईस के घराने और मालदार घराने की थी। चुनांचे लड़की ने कहा कि मैं मौलवी साहब एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप रात में जो मोमबत्ती में अपनी उंगली जलाते थे, इसमें क्या राज है? उन्होंने कहा कि देखिए कि शैतान जब मेरे दिल में बुरे ख्यालात डालता था तो मैं दिल को समझाता था कि जब तुम एक मोमबत्ती की तपिश और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो हराम काम करके जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। मैं अपने नफ्स को मारने के लिए इस तरह किसे हरकत किया। तो लड़की के ऊपर बड़ा असर हुआ कि इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी जिसको अल्लाह का डर इतना हो, मैं निकाह करूंगी तो इसी से करूंगी कि जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो मखलूक को कभी सता नहीं सकता है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा वो मखलूक को बिल्कुल दरिंदे की तरह, जैसे कि अभी इसराइल जो इस तरीके से मुजाहिदीन को तो नहीं मारता है, निहत्थे लोगों को ये बुज़दिल और कमीने लोग इस तरीके से हरकत करते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है और जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है वो मखलूक को नहीं मारते हैं और मखलूक को नहीं सताते। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, तो वो उस लड़की ने जा कर के अपना घर में पूरी कारगुजारी बताई कि मैं कल वहाँ पर फंस गई थी और मस्जिद के अंदर एक मुअज्जिन और इमाम साहब के रूम में ठहरी और अकेले रही, लेकिन उनके तक़वे का ये आलम कि मेरी तरफ निगाह उठा करके भी उन्होंने नहीं देखा, और मैं निकाह करूँगी तो उसी मुत्तकी और परहेजगार आलिम से निकाह करूँगी। और चुनांचे इसकी बरकत से अल्लाह ने वरासत में हिस्सा भी दिया, मालदारी भी दिया। तो इस तरीके से अगर लोग ये दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करें तो जिस तरीके से आदमी दूध के लिए, ये गाय दूध के लिए खरीदता है, गोबर मुफ्त में मिलता है, कुर्बानी हम लोग करते हैं, गोश्त मुफ्त में मिलता है, दीनदारी की बुनियाद पर अगर निकाह करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रोजी रोटी का जिम्मेदारी खुद लेंगे। जैसा कि ये हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि अज़्ज़ा वजल औनुहुम, उनमें से एक वो भी है वन्नाकिहु अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, कि वो आदमी जो निकाह पाक दामनी के लिए करता है उसके ऊपर भी अल्लाह की मदद बरसती है। तो याद रखिए कि निकाह करने के अंदर दीनदारी को बुनियाद बनाइएगा, दीनदारी को मलहूज रखिएगा, तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला उस निकाह के अंदर बरकत देंगे। अब नऊज़ बिल्लाह, जैसा कि एक हमारे दोस्त बयान किए कि अभी 25 लाख एक आदमी ने वलीमा में खर्च किया, और कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि नई नवेली दुल्हन और लड़का और लड़की वलीमे के अंदर डांस, ये नाचे और डांस किए। ये कैसी, जब ऐसी बेहया औरत से निकाह करेंगे कि नई नवेली दुल्हन तो बात करने भी पहले ज़माने में शर्माती थी और पूरे मजमा के सामने नाचे, ये ऐसी मुसलमान हरकत करते हैं, फिर बोलते हैं कि निकाह करने के बाद ये परेशानी वो परेशानी, दिल खोल करके अल्लाह और रसूल को नाराज करेंगे तो कैसी परेशानी नहीं आएगी। ये बात अगरचे बाद में आएगी, लेकिन हर आदमी सोचता है कि हम बस शरीयत के मुताबिक निकाह न करें, बकिया सारे लोग करें।
یہاں تو مجاز یہ بنانا پڑے گا، کوئی کرے یا نہ کرے شریعت کے مطابق نکاح ہم کریں گے، تب جا کر کے یہ فتنہ اور فساد دور ہو سکتا ہے۔ اور نیکی کی بنیاد پر جب آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ جو حدیث میں آیا ہے، چنانچہ حدیث پاک آیا ہے کہ من رزقہ اللہ تعالی امرأۃ صالحۃ فقد آنہ علی شطر الدین فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک شریک حیات دے دے، تو نیک شریک حیات اور نیک بیوی جس کو مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو آدھے دین کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، پھر وہ باقی دین کے آدھے دین کی فکر کرے۔ اب یہاں پر کہ مال کیسا ہے، پینشن ساس والا ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ کہا یہ سامنے میری نظر کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے مجھے تجربے کی بات ہے کہ ایک ہی لڑکی ہے نوکری والا، لوگ رشتے کے پیغام کا اس کے یہاں بھرمار کر دیتے ہیں، اور ایک لڑکی دیندار خوبصورت بھی ہے لیکن پیسے والے نہیں ہے، اس کے یہاں لوگ اتنا نکاح کا پیغام نہیں بیچتے۔ یہ ہر آدمی تجربہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نیک عورت ہوتی کیا ہے، اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے، وہ بھی آپ کو میں حدیث مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدنیا کلھا متاع، کہ پوری کی پوری دنیا یہ متاع ہے۔ متاع کے معنی آتے ہیں متاع یمتع کے معنی فائدہ حاصل کرنا۔ متاع کے معنی یہ ہے کہ چند دن فائدے حاصل کی جائے، پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کل من علیہا فان، کہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہے ساری چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کے علاوہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے ان الدنیا کلھا متاع، کہ ساری دنیا یہ فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن اس روئے زمین کے اندر وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس روئے زمین کے اندر سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ یعنی ایک نیک عورت کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ ہے۔ اگر ایک غریب نیک لڑکی آپ کو مل گئی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی دولت مل گئی، آپ اس کے موجودہ رقم اور جہیز کو مت دیکھیے، بلکہ اللہ اور رسول کے فرمان پر نظر کیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کی ریٹ لگائی ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ نیک بیوی کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ ہے۔ ارے مشکل سے 25 لاکھ آپ کو وہ دے گا، ایک طرف آپ کو 25 لاکھ مل رہا ہے اور دوسری طرف نیک بیوی کی شکل میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی دولت مل رہی ہے۔ اس 25 لاکھ کے چکر میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی دولت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی نیک بیوی ہے۔ اب نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول اس کی پہچان اور اس کی نشانی بھی بتائے کہ نیک عورت کی پہچان ہے ان امرہا اطاعتہ، کہ اگر آپ اس کو کسی کام کا حکم کریں تو فوراً بات مانیں۔ اس زمانے کے اندر اسکول کی پڑھائی اور بددینی کی مجاز، موبائل کے اندر کارٹون دیکھ کر کے سب لڑکیوں کا مجاز نعوذ باللہ فاسد ہوتے جا رہا ہے، اور شوہر کے اطاعت کرنے کو لوگ یہ ضروری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نیک عورت کی پہلی پہچان یہ ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر شوہر کالے پہاڑ کے اون کو سفید پہاڑ پر اور سفید پہاڑ کو کالے پہاڑ پر لانے کے لیے کہے تو عورت کو کرنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی مشکل کام کا حکم کرے، عورت کو کرنا چاہیے۔ عورت دعا تعویذ میں جتنا محنت کر کے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، یہ عورت کی بے وقوفی ہے کہ اگر اس کی اطاعت کرے تو شوہر خود اس کا غلام بن جائے گا۔
خود آدمی کیا ہے اس کے محبت کرے گا، پیروی کرے گا. جو اللہ کے رسول نے شوہر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا طریقہ بیان کیا ہے، عورتیں آج اس سے غافل ہیں اور عاملین کے پاس دعا تعویذ کے لیے بھیڑ لگاتی ہے. تو میرے دوستو کہ پہلی علامت نیک عورت کی یہ ہے، ان امرہا اطاعتہ، کہ اگر شوہر کسی کام کا حکم دے تو بیوی اس کو کرے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهُ، اور اگر شوہر بیوی کی طرف دیکھے، وہ اپنے حسن اخلاق اور محبت کی وجہ سے، شوہر کے دیکھنے کی وجہ سے، اپنی آنکھوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی مسکراہٹ کی وجہ سے اپنے شوہر کو خوش کر دے. اور یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اللہ عرش کے اوپر مسکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تیسری پہچان یہ بتائے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، کہ اگر نعوذ باللہ شوہر کسی نے غصہ میں کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور شوہر کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا، تو یا شوہر نے کسی مثال کے طور پر خدا کی قسم تم میکے نہیں جائے گی ایک ہفتے کے لیے، تو یہ نہیں کرے کہ میں جاؤں گی ہی، بلکہ اس کے قسم کو ٹوٹنے نہ دے، اس کے قسم کو برقرار رہنے دے. تو پہلی علامت اطاعت کرے اور اپنے حسن اخلاق سے اس شوہر کو خوش رکھے، اور اسی طریقے سے قسم کھا جائے تو شوہر کی بات کو ختم نہ ہونے دے بلکہ اس کو عزت رکھے. چوتھی پہچان یہ بتائی گئی، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، کہ اگر شوہر اپنے بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر کے جائے تو شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. ایسا نہیں کہ شوہر چلا گیا تو میکے والوں کو بلا کر کے خوب پیسہ بانٹ رہی ہے یا کسی اپنے دوست و احباب کو بانٹ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے شوہر کے مال کے اوپر وہ چوکیدار ہے کہ جس طرح چوکیدار اپنے فلیٹ کی کس طرح سے حفاظت کرتا، اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کی بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے، اس کے مال کو بے تحاشا مت لٹائے، اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، الا یہ کہ شوہر اپنا پیکٹ منی دیتا ہو اور عورت کا اپنا پیسہ ہو تو پھر وہ اس کو اختیار ہے کہ اپنا پیسہ جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے پیسے میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو شوہر کا پیسہ ہے، جو شوہر کی ملکیت کی چیز ہے، اس کے مال کی حفاظت کرے. وَنَفْسِهَا، اور اسی طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو میرے دوستو حاصل کلام پوری بات ابھی جو اور حدیث ہے وہ رہ گئی، انشاءاللہ بقیہ باتیں نیک عورت کی فضیلت میں اور نیکی کی بنیاد پر نکاح کرنے کی سلسلے میں اگلے ہفتے کی ہوگی. ابھی اس ہفتے کے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مال اور حسن و جمال اور خاندانی کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کرنے کا معیار اور لیول نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا جو معیار ہے وہ دین کو رکھ کر کے کرے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ گھی کے اندر رہے. تو اس طریقے کے مطابق آپ رشتہ تلاش کیجئے تو انشاءاللہ لڑکے اور لڑکی کی عمر بڑھے گی بھی زیادہ نہیں اور خوش رہیے گا. اگرچہ دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی عیش مستی نہیں ملے گی، لیکن دل اس سے ٹھنڈا رہے گا اور دین کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کو بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ تمام گھرانوں کے اندر تمام لوگوں کو دینداری کے بنیاد پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تمام اولاد کو نکاح نیک بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب